بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، الحمدللہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، عذاب کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو ورغلا نہ سکے۔ لیکن میرے بھائی، میرے بزرگ، کمال رمضان کا مل جانا نہیں ہے، بلکہ کمال یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک سے کچھ حاصل کر لیں، ہم رمضان المبارک کا ادب و احترام کر کے اپنے اللہ کو راضی کر لیں، یہ کمال ہے۔ رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نفل کا ثواب فرضوں کے برابر عطا فرماتا ہے، اور فرائض اس کا ثواب 70 گنا بڑھا کر عطا کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم رمضان المبارک کی برکات کو سمیٹ سکیں، ہم اپنے اللہ کو راضی کر سکیں؟ تو سب سے پہلا جو کام کرنا ہے کہ ہم تیاری کریں، رمضان المبارک کی برکات کو سمیٹنے کے لیے اپنا ذہن بنائیں، اپنے اندر ایک یکسوئی پیدا کریں، خیالات کو ہر طرف سے ہٹا کر فقط رمضان المبارک کی تیاری میں لگ جائیں۔ یہ ذہن بنا لیں کہ ہم نے وقت ضائع نہیں کرنا، ہم نے فضولیات اور لغویات میں ان دنوں کو نہیں گزارنا، بلکہ زیادہ سے زیادہ عبادات کریں۔ دن میں روزہ فرض ہے، رات میں تراویح ادا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نفل قرار دیا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ یکسوئی پیدا کرنی ہے۔ دوسری چیز، توبہ کریں۔ گناہ نیکی میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، جب گناہوں کا انبار سروں پہ ہوگا تو چاہتے ہوئے بھی انسان نیکی نہیں کر پاتا۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا غلام آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، حضرت خواہش ہے، تمنا ہے کہ میں رات کو اٹھ کے تہجد ادا کروں، میں اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہوں، بعض اوقات میں پانی کا مشکیزہ بھر کے اپنے پاس رکھتا ہوں، لیکن آنکھ نہیں کھلتی، اور اگر آنکھ کھل بھی جائے اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے شخص، اے بندہ خدا، تجھے گناہوں نے جکڑ رکھا ہے، جس کی وجہ سے چاہتے ہوئے بھی تو نیکی نہیں کر پاتا، لہذا تو توبہ کر۔ تو توبہ، اس سے بھی انسان کے اندر یکسوئی پیدا ہوتی ہے، نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور انسان کو نیکی کی توفیق ملتی ہے۔ تیسری چیز، ہر سربراہ، گھر کا سربراہ، سرپرست، اس کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس کے لیے تیار کرے، ان کی ذہن سازی کرے، ان کو کہے کہ یہ رمضان المبارک رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے، اور اپنے بچوں کو پابند بنائے، ان کے اوپر سختی کرے کہ ان دنوں کو ضائع نہیں کرنا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر شخص اس سے اس کی ریت کے بارے میں پوچھا جانا ہے کہ تو نے ان کی تربیت کیسی کی، ان کے شب و روز بسر ہوئے، کیا تو نے ان کا خیال رکھا نہیں رکھا؟
تو ہر سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ رمضان المبارک میں وہ نظر رکھے اپنی اولاد پر، اپنے رعایا پر، کہ وہ ان دنوں کو ضائع نہ کریں۔ میرے بھائی، میرے بزرگ، چوتھی چیز جو بہت اہم چیز ہے اور ہر شخص کے لیے، ہر مسلمان کے لیے وہ ضروری چیز ہے کہ ہم رمضان المبارک سے متعلقہ جو مسائل ہیں ان کو سیکھیں۔ وہ کون سی عوامل ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کے روزے میں مزید برکات حاصل ہوتی ہیں، اور وہ کون سے عوامل ہیں کہ جن کی وجہ سے روزے کی برکات کم ہو جاتی ہے، کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک میں صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، اس کے مسائل بھی ہمیں سیکھنے ہوں گے۔ اسی طرح اکثر لوگ رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھیں، نماز کے مسائل سیکھیں، وضو کے مسائل سیکھیں۔ اسی طرح غسل کے مسائل ہیں کہ جن کا سیکھنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ وہ مسائل کہ جن کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، وہ یہی ہے کہ انسان کو غسل کرنا آتا ہو، سنت کے مطابق صحیح طریقے سے وضو کرنا آتا ہو۔ جب غسل اور وضو صحیح طور پہ کرتا ہوگا، پھر اس کو نماز وہ پڑھنا وہ تبھی نصیب ہوگا، ورنہ اگر وہ پڑھے گا بھی، وضو صحیح نہیں ہے، غسل صحیح نہیں ہے، تو اس کی نماز بھی کسی طور پر بھی صحیح نہیں ہو سکتی۔ رمضان المبارک یہ زندگی میں اللہ تعالیٰ اگر ہم کو عطا فرما رہا ہے تو اس کا فضل، اس کا کرم ہے، اور اللہ کے اس فضل اور اس کرم پر اللہ کا شکریہ ادا اس طریقے سے کریں کہ پہلے سے ہی رمضان المبارک کی تیاری کر لیں، پہلے سے ہی ذہن بنا لیں کہ ہم نے اب اس کو ضائع نہیں کرنا، بلکہ اس کی رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگ جائیں۔ بزرگ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک نیستیوں کا موسم بہار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔